السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، اگر آپ ڈیلی روزانہ صبح شام استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں، ڈیلی استغفار کر رہے ہیں، اور استغفار کرنا بھی چاہیے، کیونکہ استغفار سے انسان کی تقدیر سنور جاتی ہے، مشکلات دور ہو جاتی ہیں، پریشانیاں ٹل جاتی ہیں، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور برکت اترتی ہے۔ وہ شخص اللہ رب العزت کے نزدیک بہت معزز ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے اس بندے کو جو استغفار کا اہتمام کرتا ہے، صبح شام، چلتے پھرتے، تہجد کے وقت اور سوتے وقت آپ استغفار کا اہتمام کر رہے ہیں۔ آپ بہت خوش نصیب انسان ہیں۔ آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے میرے مولا، میں بہت گناہگار بندہ، تو نے مجھے استغفار کی توفیق دے دی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ استغفار جب انسان کرتا ہے تو اللہ رب العزت رحمت کی نگاہ اس شخص کی طرف ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں اسی انتظار میں تھا کہ تو کب آئے گا اور کب میں تیری زبان سے یہ سنوں کہ اے میرے رب، اے میرے خالق اور مالک، مجھے معاف فرما۔ لہٰذا میں نے تیری مغفرت کر دی، اب تیری پریشانیاں بھی دور میں کر دوں گا، تیری مرادیں بھی میں پوری کر دوں گا، تیری ہر تکلیف میں دور کر دوں گا۔ انسان کو استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ انسان یہ نہ سوچے کہ مجھ سے تو گناہ نہیں ہوا، مجھے تو کوئی گناہ یاد نہیں ہے، میں تو عبادت کرتا ہوں اور اچھے کام کرتا ہوں۔ نہیں میرے بھائیوں، ہم کتنی ہی عبادت کرنے والے ہوں، استغفار کو لازم پکڑے رہیں۔ ہم استغفار کرتے رہیں گے، رحمتیں اور برکتیں اللہ کی طرف سے اترتی رہیں گی۔ نبی پاک علیہ السلام کو بھلا بتلائیے، استغفار کرنے کی کوئی ضرورت تھی؟ نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ آپ تو بخشے بخشائے تھے، آپ کا درجہ تو تمام نبیوں سے اونچا ہے، آپ کے صدقے میں ہی تو اس کائنات کو بنایا گیا ہے، آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی روایات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام 100 سے زائد دفعہ روزانہ اپنی زندگی میں استغفار کیا کرتے تھے، استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ پڑھیے، کثرت سے پڑھیے، جو استغفار بھی آپ کو یاد ہے پڑھیے، اور استغفار کے بعد ایک دعا قرآن کریم کی، گویا کہ قرآن کریم کا استغفار بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو قرآن کریم سے میں یہ جو دعا آپ کو بتلاؤں گا، یہ دعا بھی آپ پڑھیے۔ یہ دعا نبی پاک علیہ السلام روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اس دعا کو روزانہ کیا کرتے تھے، یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت ہے، گویا کہ ایک دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو بہت سارے ربنا آتنا سے پڑھتے ہیں اور بہت سارے اللہم ربنا آتنا سے پڑھتے ہیں۔ صحیح کیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتلاؤں گا۔ اس دعا کو آپ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لیں کافی ہوگا، 3 دفعہ پڑھ لیں بہت اچھا ہوگا، 7 دفعہ پڑھ لیں یہ تو بہت ہی بہتر ہوگا۔ آپ جتنا پڑھیں گے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے رب مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، دنیا میں بھی مجھے نعمتوں سے نواز دے، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی مجھے نعمتوں سے نواز دے، اور آخرت میں بھی مجھے بھلائیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور مجھے جہنم کے عذاب سے، دوزخ سے عذاب سے مجھے محفوظ رکھ، مجھے دوزخ سے حفاظت فرما، میری حفاظت فرما۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو آپ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا پڑھیں، یہ آپ کے لیے بہت بہتر، کیونکہ حدیث شریف کے الفاظ یہی
ہوتی ہیں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور قرآن کریم کے اندر جو دعا ہے وہ صرف ربنا آتنا فی الدنیا سے اسٹارٹ ہوتی ہے، تو آپ ربنا آتنا فی الدنیا پڑھنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ اس طرح پڑھنا چاہیں یہ بھی بہت ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں، اس دعا کو آپ پڑھیں گے تو اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت دنیا کے کام بھی آپ کے سمیٹ دے گا، دنیا کے اندر بھی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ کو نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور سب سے اہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوزخ کے عذاب سے اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا اگر آپ اس دعا کو استغفار کے ساتھ پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا پھر اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور دوزخ کے عذاب سے میری حفاظت فرما۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔